بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج جو ہم سے بات ہوگی یہ بہت پیارا ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت جو ہے نا آج کا موضوع ہے ہمارا کہ خود شفا یابی کا طریقہ کار، یعنی جو ہمارا سیلف ہیلنگ میکینزم ہے، ہم اس کو ہی آج تک نہیں سمجھ پائے، بلکہ ہم جانتے بھی نہیں، اور شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں جو یہ سمجھتے ہوں کہ یہ بات میں کوئی نئی ریسرچ یا نئی تحقیق تو نہیں لے کر آ گیا۔ یہ تحقیق، یہ ریسرچ جب انسان دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود کار شفا یابی کا طریقہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں دے کر بھیجا تھا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور آنے والے اگلے کئی سال، کئی ہزار سال جو دنیا ابھی باقی پڑی ہے، یہ سب کے لیے اور لیکن سمجھنے کی اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ تو اس پہ ذرا آج غور کرنا ہے آپ نے کہ یہ خود کار شفا یابی کا جو طریقہ تھا اس کو ہم آج تک کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے۔ اصل میں دوستو جس کو آپ بیماری سمجھتے ہیں، جس کو آپ تکلیف سمجھتے ہیں، یہ بیسیکلی علامات ہوتی ہیں، اور علامات جو ہوتی ہیں یہ کسی خرابی کا اظہار ہوتی ہیں، یہ بذات خود بیماری نہیں ہوتی۔ جیسا دوستو ہڈی ٹوٹتی ہے خود بخود جڑ جاتی ہے، چوٹ لگتی ہے خود بخود جو ہے وہ زخم ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے اور ہیل ہو جاتا ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی بھی پرابلم ہوتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی بیماری، کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یوں سمجھیں کہ ہمارا جو جسم ہے یہ بیمار ہونے کے لیے نہیں بنا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ کسی کا شوگر ہائی ہو جاتا ہے تو وہ شوگر کنٹرول کرنے کی طرف لگ جاتا ہے، اور وہ شوگر کنٹرول کرنے کا بیڑا اٹھا لیتا ہے، اور ڈاکٹر آپ کا جو ہے وہ بھی ویسا ہی سوچتا ہے، وہ بھی آپ کو کہتا ہے شوگر کنٹرول کریں۔ لیکن دوستو جو نیچروپیتھک ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ اس کی طرح نہیں سوچتا۔ وہ کیسے سوچتا ہے کہ شوگر کیوں ہائی ہوا، اس کے پیچھے کیا خرابی ہے، اس کے پیچھے کیا روٹ کاز ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل اور کیا عناصر ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہائی ہوا۔ چونکہ شوگر ایک علامت ہے، شوگر بیماری نہیں ہے۔ وہ ان باتوں کا بھی جائزہ لیتا ہے کہ شوگر جو ہے اس کا لیول اتنا ہائی کیوں ہو گیا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ ہمارے جسم میں ایک خود کار جو ہے وہ سیلف ہیلنگ سسٹم جو ہے وہ اللہ نے انسان کو دنیا میں دے کر بھیجا ہے، اور وہ خود کار ہیلنگ سسٹم جو ہے وہ ہمیں ان تمام مسائل کو، جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جیسے ہڈی ٹوٹتی ہے، زخم ہو جاتا ہے، اور کئی سارے مسئلے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، تو وہ خود بخود کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارا یہ خود کار جو سیلف ہیلنگ سسٹم ہے یہ ہمارے اندر سے ان خرابیوں کو ٹھیک کرتا ہے، ان کے روٹ کاز کو ٹھیک کرتا ہے، اور پھر وہ علامات جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں، اپنے آفس میں ایک بڑا سا ایک جملہ جو ہے نا وہ لکھ کر لگا لو، اور وہ جملہ کیا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ بیمار ہونے کے لیے نہیں بنا، اور نہ ہی یہ بیمار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن و تقویم تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کرنے سے پہلے قرآن کے اندر 4 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اور قسم اٹھا کر اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہمارے جسم میں کیا ہے؟ ہمارے جسم میں ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام کا ایک کام ہے، جس کا کام ہے منہ سے لے کر خوراک کو چبانا، اور اس کے بعد نگلنا، اور اس کے بعد معدے تک لے کے جانا، پھر اس کے بعد خوراک کو ہضم کرنا، گرینڈ کرنا، اس میں مختلف قسم کے جوسز کو نکالنا، مختلف قسم کے انزائمز کو اس میں شامل کرنا، اور پھر اس خوراک کو جسم کے تمام سیل تک پہنچانا، اور اس خوراک کو جزو بدن بنانا۔ یہ ہمارا ڈائجسٹو ایک نظام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یعنی پیشاب کا آنا، اسی کے ساتھ ساتھ پخانے کا آنا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں پورے جسم میں غذائیت کو یا نیوٹریشن کو پوری باڈی کو فراہم کرنا۔ جیسے دوستو گردے کا ایک فنکشن ہوتا ہے، گردے کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا، گردے کا کام ہوتا ہے ہماری پروٹین کو دیکھنا، گردے کا کام ہوتا ہے ہمارے جسم میں جتنے بھی فاسد مادے ہیں، زہریلے مادے ہیں، بلڈ یوریا ہے، بلڈ یوریا نائٹروجن ہے، اس کے بعد کریٹینائن ہے، اور دیگر کئی سارے ایسے فاسد زہریلے مادے ہوتے ہیں، ان کو جسم سے باہر نکالنا، خون کو صاف کرنا، ریڈ بلڈ سیل جو ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا، یعنی کئی سارے کام ہیں جو ہمارے یہ گردے بھی باڈی کے اندر ایک رول پلے ادا کرتے ہیں۔ جیسے انسان کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ، سکیلٹن سسٹم، پوری جسم میں ہڈیاں ہیں جو کہ ہماری باڈی کا سروس سٹرکچر ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہماری باڈی کے اندر لمفیٹک سسٹم ہے،
इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, जो रिप्रोडक्टिव हमारा सिस्टम है उसको फाल बनाता है, जिसकी वजह से हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू हमारे बहुत सारे हार्मोन्स हैं बनते हैं, हमारे अगली नस्ल, हमारे बच्चे पैदा होते हैं, तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो बॉडी से एक्सक्रीट करता है बहुत सारी चीज़ों को, उन फासद मादों को, उन जहरीले मादों को, पेशाब खाने को, फोड़े फिंसी की शक्ल में, जिस्म से खारिज की शक्ल में, बहुत सारे तरीकों से बहुत सारा हमारा बॉडी का ताफुन या वेस्टेज मटेरियल जो होता है उसको एक्सक्रीट करता है। सो ये तमाम निज़ाम जो मैंने अभी आपको बताए, ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के काम कर रहे होते हैं, और छोटी मोटी आने वाली बीमारी, तकलीफ और परेशानी और इन मसाइल को जो है वो उनके साथ उसका मुकाबला करके हमारे सिस्टम को जो है वो ठीक रखती है और उन आने वाली तकलीफों से हमारी जान छुड़ाती है। लेकिन दोस्तों, हम इन इलामात को, इन तकलीफों को, इन परेशानियों को हम बीमारी समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी का शुगर हाई हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो क्या करते हैं डॉक्टर आपका, क्या करता है, वो कहता है कि जी आप शुगर को कंट्रोल करें, आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, और ताहियात ज़िंदगी के आखिरी सांस तक आप इन दवाइयों के साथ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, और आप उसको कंट्रोल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। जबकि मैंने बताया कि नेचुरोपैथिक जो डॉक्टर है, जो फितरत और नेचर के करीब आपको लेके आना चाहता है, और इंसान की जो फितरत है, यानी जो उसका माहिर फितरत है, वो उसको बेहतर समझता है, क्योंकि उसने वो अल्लाह का निज़ाम सेहत वाला जो इल्म है उसने वो हासिल किया है। और वो नेचुरोपैथिक डॉक्टर ऐसे नहीं सोचता, वो ये सोचेगा कि शुगर हाई क्यों हुई, वो ये सोचेगा ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, इसके पीछे क्या खराबियाँ, क्या अवामल हैं, क्या ऐसे महरकात हैं, और वो उन खराबियों, उन पेचीदगियों को पीछे जाके उसके रूट कॉज से जब आपको वो ठीक करेगा तो फिर आप ठीक हो सकते थे। वो ये सोचता है कि ये खराबी कहाँ से आई, क्यों आई, किस वजह से आई, वो उसको ठीक करता है। लेकिन ये फरंगी तिब का जो डॉक्टर है, जो जाली साइंस है, जिसको साइंस कहना ही गलत है या साइंस समझना ही गलत है, वो सिर्फ ये कहता है कि आप गोली खाओ, आप इसको कंट्रोल करो, आप टीका लगाओ, सिर्फ इसको कंट्रोल करो और करते रहो, तायात इसी काम पे लगे रहो। हार्ट का जो फंक्शन है, ये 1 मिनट में 72 दफा जो है वो धड़कता है। एक दफा जब वो धड़कता है ऐसे 1, 2 और 3, तो इतने टाइम के अंदर ये 70 ml जो है वो खून जो है उसको वो पंप कर चुका होता है। यानी दोस्तों 1 मिनट में आपका 5 लीटर जो खून है जो आपके पूरे जिस्म में होता है, ये उसको आगे जो है वो पंप कर चुका होता है। 1 मिनट में वो उसको पंप करता है और पूरे जिस्म में आगे उसको फैलाता है। बेशक कैलकुलेटर आपके पास है, आप भी इसी तरह से उसको मल्टीप्लाई करके आप भी उसका जो है वो हिसाब जो है वो कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों कि अगर हम ये जो खून हार्ट पंप करता है और हमारी वेन्स के अंदर, हमारी आर्टरीज के अंदर और हमारी कैपिलरीज के अंदर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको नजर आ रही होंगी, हमारी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, इन सारी के अंदर खून जो है वो हमारा बॉडी में सर्कल करता है। अब अगर मिसाल के तौर पे अगर इन सारी खून की नालियों को, यानी वेन्स को, उसके बाद आर्टरीज को और कैपिलरीज को अगर हम निकाल कर, अगर हम इनको एक सिरे, एक का सिरा दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे, तीसरे का चौथे के साथ, अगर इन सारों को हम एक तरतीब में लंबा करते चले जाएं तो इनकी लंबाई कितनी बन सकती है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। और मैं कमाल की ये बात जो मुझे मिली और मुझे जब ये समझ आई तो मैं अल्लाह की उस ज़ात पर, उस रब्बुल आलमीन पर, उस रब पर जिसका मायना ही ये है कि आहिस्ता आहिस्ता नशो नुमा देकर हद कमाल तक पहुंचाने वाला रब, ये सारी वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज को अगर हम एक तरतीब से सारा इकट्ठा करें और इनकी लंबाई बनाएं तो ये 60,000 से 1,00,000 किलोमीटर तक इनकी जो है ना वो लंबाई बनेगी। फिर सुभान अल्लाह कहने को दिल क्यों नहीं करेगा कि ये वो कुदरत रखता है। और आप अंदाजा कर लें कि ये जो हमने ऐसे करके हमने यूं किया तो ये 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट जो है वो 60,000 किलोमीटर से लेके 1,00,000 किलोमीटर तक आपकी खून दिल से निकलकर वापस दिल में आने तक वो इतना सफर कर चुका होता है। और जब वो वापस दिल में आता है तो अभी हमने पहले कैलकुलेशन की कि 72 टाइम में वो धड़कता है और 70 ml वो खून जो है वो बाहर फेंकता है एक धड़कन के साथ, एक लुब डुब के साथ।
تو اس کا مطلب ہے کہ 1 منٹ میں 5 لیٹر خون ہمارے جسم میں چلا گیا اور واپس بھی آ گیا۔ تو بتائیے ایسا کوئی دنیا میں انجینئر ہے جو اس طرح کا کوئی ایک پمپ تیار کرے کہ جو اتنا لمبائی میں کسی چیز کو پھینکے اور پھر 1 منٹ میں واپس بھی لے آئے؟ اور اگر ہم اس کو لمبائی کو جانچنا شروع کریں، میں پاکستان سے نیو یارک امریکہ تک کے سفر کیے ہیں، برازیل تک میں نے بہت لمبی ٹریولنگ فلائنگ کی ہے، 14 16 18 گھنٹے کی، 22 گھنٹے کی، 24 گھنٹے کی جو فلائٹ ہے وہ پکڑ کے بھی اگر یہاں سے لاہور ایئرپورٹ سے نیو یارک تک جائیں تو 24 گھنٹے کنٹینیو جہاز اڑتا ہے، تو سفر کتنا بنتا ہے؟ 9-10 ہزار 12,000 کلومیٹر بنتا ہے جسٹ اونلی۔ یہ 60,000 کلومیٹر سے لے کے 1,00,000 کلومیٹر تک کا سفر ہے جو 1 منٹ میں ہمارا ہارٹ طے کروا رہا ہے خون کو۔ اور اگر اس کی وجہ اگر اس کی جائے لمبائی کو اگر دیکھا جائے تو ہم کائنات کا ایک چکر لگائیں گے تو شاید اتنا بنے گا، یا دنیا کا ہم ایک چکر لگائیں یوں سمجھ لیں تو شاید اتنا سفر جو ہے وہ بھی بنے۔ آپ یوں سمجھ لیجیے، آسان لفظوں گے، میں نے ناپا نہیں ہے لیکن ایک اندازہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو پھر کتنا بڑا یہ چکر ہے جو ہے وہ ہمارا ایک چھوٹا سا ہارٹ اور کیسی پمپنگ کر رہا ہے، اور کیا اس کو چکنائی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کو آئل کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اور اس کا چکنائی اور آئل جو ہے وہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ وہ دیسی گھی ہے، وہ مکھن ہے، وہ سرسوں کا تیل ہے، وہ زیتون کا تیل ہے، وہ ناریل کا تیل ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنا کچھ ہے وہ سارے کا سارا فضول ہے جو ہم بناسپتی مختلف گھی کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے پروسیس کیے ہوئے جو ہم کوکنگ آئل کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے تھے خون کے پمپنگ اور اس کے اوپر، یعنی ادھر ہارٹ سے جب خون پمپ ہوا، ایک سیل جو بلڈ کے اندر ہوتے ہیں مختلف سیل ہوتے ہیں، ایک سیل جب یہاں سے ایک نکلا تو 60,000 کلومیٹر یا 1,00,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے 1 منٹ بعد وہ سیل ہمارے دل میں واپس آ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کمال ہے اس رب ذوالجلال کی جو اس کائنات پر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو ہمیں قرآن میں یہ فرما چکا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اب بتائیے مجھے کہ کیسے یہ سب کچھ ممکن ہے؟ وہ جو قدرت رکھتا ہے، جس نے انسان کو دنیا میں بھیجا، بھئی یارو مددگار نہیں چھوڑا بلکہ اس نے اس کو قرآن دیا، اس کو کتاب دی اور رہنمائی دی، یہ کتاب الانسان ہے، اور اس کے اندر پراپر جو ہے وہ ایک میڈیکل سائنس، اصل جو حقیقی سچی اور سچی جو سائنس ہے وہ تو قرآن کے اندر طب موجود ہے۔ انسان کی یہ کتاب ہے، انسان کی کیٹلاگ ہے، اور ہم اس کو نہیں سمجھ رہے، ہم اس کو صرف ثواب کے لیے، ہم اس کو صرف بخشش کے لیے، اور ہم صرف اس کو دلہن کی رخصتی تک کا شاید سمجھے بیٹھے ہیں۔ لائیے کوئی ایسا انجینئر ہے جو ایسا کوئی چھوٹا سا پمپ بنائے، اس سے بھی بہت بڑا پمپ بنائے، لیکن وہ 1 منٹ میں 60,000 سے 1,00,000 کلومیٹر کا ٹریول کرا کے کسی بھی چیز کو پمپ کر کے اور 1 منٹ میں واپس لا کر دکھائے۔ یہ صرف سسٹم اور یہ ساری چیزیں ایک نیچروپیتھک ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے نیچروپیتھی کو پڑھا، وہ نیچروپیتھی فطرت اور اس کو سمجھتا ہے اور فطرت کے مطابق آپ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت اور نیچر پر بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم میں اللہ نے بھی فرمایا کہ اس میں چھیڑ خانی نہیں کرنی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود اس فطرت میں انحراف، چینجنگ، تبدیلیاں، خرابیاں ہم خود پیدا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بیماریوں کی طرف دھکیل چکے ہوئے ہیں، اور مزید ہم غلط طریقہ علاج کے اوپر چل کر اپنے آپ کو مزید بیماریوں کی دلدل میں جو ہے وہ دھنساتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام صحت ہے، Allah's health system اور روڈ میپ فار لائف اتنا خوبصورت ہے، ہم اس کو آج تک انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے۔ اب بتائیے جتنے بھی آپ تعلیم یافتہ ہیں، اب بتائیے کسی سکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں یہ چیزیں جو ہیں وہ پڑھائی گئی ہوں یا آپ نے پڑھی ہوں یا آپ نے کبھی یہ سنی ہو۔ جب آپ نے یہ پڑھی نہیں، آپ کو کسی نے یہ سمجھایا ہی نہیں، آپ اس کو سمجھے ہی نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے، تو پھر ہم ڈی ٹریک تو ہوں گے، اور وہ ہم ہو چکے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کو سمجھتے ہوتے
تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں اتنی بڑی بیماریوں تک آپ کو نہ لے کے جاتی، بلکہ آپ ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو ادھر ہی ہرا چکے ہوتے اور صحت و تندرستی کی راہ پر ہوتے، اور آپ آج ساری عمر دوائیاں کھانے کا اور بستر مرگ پر لیٹ کر اور بہت ساری معذوریوں کا شکار نہ ہوئے ہوتے۔ یا یوں آسان لفظوں میں مجھے کہنے دیجئے کہ ساری زندگی ہم دوائیوں کا محتاج نہ ہوتے۔ بیماری کچھ نہیں ہوتی، یہ ہمارے نظام میں گڑبڑ ہوتی ہے، کسی چیز کی خرابی کا اظہار ہوتی ہے، یہ جو علامات ہوتی ہیں جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ان علامات کو، ان خرابیوں کو درست سمت کی طرف لے کر آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بیماری، وہ جو مسائل آپ کو علامات کی شکل میں پیدا ہوئے، وہ آٹومیٹکلی کلیئر ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے صحت و تندرستی کی راہ پر واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی وہ بھی جب آپ رستہ بدل لیں گے، آپ اپنا لائف سٹائل اور ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے، سسٹم کو ٹریک پر لے کر آئیں گے، تو پھر وہ بیماریاں جو آپ پہ حاوی ہو چکی ہوئی ہیں وہ بھی اپنا رستہ بدل جائیں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے اپنی فطرت میں تبدیلی کی۔ آپ نے اسی فطرت کے ساتھ پہلے چھیڑ خانی کی تھی، چھیڑ چھاڑ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں ہمارے لیے جو ہے نا وہ یوں فرما رہے ہیں، سورہ روم آیت نمبر 30 یعنی چیپٹر 30 اور ورس 30 آپ کے سامنے آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کی بنائی ہوئی فطرت اور نیچر میں یعنی تبدیلی نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے، یعنی یہی سیدھا دین زندگی کرنے کا طریقہ، سسٹم اور وے آف لائف ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ تو جو نہیں جانتے ان تک ہم ان باتوں کو پہنچانے کے لیے اپنی کوشش جو ہے وہ جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ قدرت سے جنگ، فطرت سے دوری، قرآن سے لا علمی بیماریوں کی علت و اسباب ہیں۔ اپنے آپ کو فطرت اور نیچر کی طرف لے کر آؤ، اس کو فطرت اور نیچر کے قریب رکھو، بیماریاں نہیں آئیں گی، اور اگر آ چکی ہوئی ہیں تو اپنے آپ کو فطرت اور نیچر کی طرف لانے کی کوشش کرو، وہ طریقہ علاج اختیار کرو جو آپ کو فطرت اور نیچر کی قریب لے کر آئے، نہ کہ وہ طریقہ علاج جو کہ کیمیکل اور ان چیزوں پہ بیس کرتا ہے، اینٹی بائیوٹک، پین کلر، اسٹیرائڈ پہ بیس کرتا ہے، جو آپ کی فطرت اور نیچر میں مزید بگاڑ پیدا کر کے آپ کی فطرت اور نیچر کو آپ سے دور لے جا رہا ہے۔ تو پھر آپ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ زندگی کے رنگینیاں، ادویات اور ساری عمر کے علاج کے بغیر صحت و تندرستی کے راستے پر واپسی کے لیے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام صحت یعنی فطری طریقہ علاج جو ہے وہ اپنانا ہوگا۔ فطری طریقہ علاج جو ہے وہ اپنائیں، بیماریوں سے اور تکلیفوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ دس از دا نیچروپیتھک سسٹم آف میڈیسن۔ خود شفا یابی کا طریقہ کار یہ ہے ہمارا سیلف ہیلنگ سسٹم۔ میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ہم اس میتھڈ کے تھرو ان کو لے کر چلتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت سے انشاءاللہ تعالیٰ نزلہ زکام سے لے کر کینسر تک، اور جتنے بھی بگڑے ہوئے مریض مختلف بیماریوں کے جو اپنے آپ کو علاج سمجھ کے بیٹھے اور سمجھتے ہیں ہم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، ان سے ان کی جان چھوٹ جاتی ہے اور وہ تندرستی کی راہ پر واپس آ جاتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔